بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کہ وطن عزیز کی جو موجودہ صورتحال ہے یہ کس ڈگر پہ چل رہی ہے، کس سمت میں جا رہی ہے، اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں، اور اچھے نتائج کے لیے حاصل کرنے کے لیے اور برے نتائج سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب پہ بالکل عیاں ہے، واضح ہے۔ شاید مجھے بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کس کے حق میں ہو رہا ہے، کس کے خلاف ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے، کس کا کیا سٹانس ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ بچہ بچہ جانتا ہے، تو اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ البتہ ہو سکتا ہے کہ یہ نہ معلوم ہو کچھ لوگوں کو کہ کس کو نقصان ہو رہا ہے اور کس کو فائدہ ہو رہا ہے۔ تو دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ کچھ ایسا قدرت ماحول بنا ہوا ہے کہ جس کو آپ دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، جتنا دبانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اتنا ابھر رہا ہے۔ اور یہ فنامنا میں بالکل صاف نظر آ رہا ہے۔ یہ باقیوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ہے اس طریقے سے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے کہ یہ جیسے سپرنگ کو دباتے ہیں اور سپرنگ اچھل کے واپس آتا ہے، اس قسم کا کوئی ماحول چل رہا ہے۔ بہرحال مقاصد اس کے جو بھی ہیں، اس میں مجھے بعض اوقات یہ بھی شک پڑتا ہے کہ شاید ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی تیسری طاقت کسی دوسری طاقت کو بدنام کرنے کے لیے یہ سارا کام کر رہی ہے، اور جو بدنام ہو رہے ہیں ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ یہ کس کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے اور اس کا اصل محرک ہے کون۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کوئی ایک کام کرنے کو کہتے ہیں تو جو کرنے والے ہیں وہ ایک کے بجائے تین کام کر دیتے ہیں، اور جو کہ آپ کا شاید منشا نہیں ہوتا، اور پھر یہ کہ اس کے اثرات جو ہیں بہت برے ہوتے ہیں۔ اس کو تو یہاں چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو پھر کیا ہوگا؟ چاہے اس کے دو ہی نتیجے ہو سکتے ہیں کہ یا تو ایسے الیکشن ہوں گے جس کو کوئی نہیں مانے گا سوائے ان جماعتوں کے جن کو کہ جتوایا جا رہا ہے، اور کوئی بھی نہیں مانے گا، نہ پاکستان کے اندر کوئی مانے گا نہ پاکستان کے باہر کوئی مانے گا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ آپ کوئی ایسا لائے عمل بنائیں جس میں کوئی ایسا بیلنس ہو کہ کم از کم اس میں ایک ایسی اتنا قوت ہو کہ مانے لوگ، اندر والے بھی مانے کہ ٹھیک ہے 19-20 کا فرق ہے لیکن بنیادی طور پہ یہ معاملہ ٹھیک ہے اور وہ آگے چلے۔ اور اگر ایسا ہوا کہ لوگ باہر والے بھی نہیں مانتے، اندر والے بھی نہیں مانتے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو موجودہ حالات ہیں اسی طریقے سے حالات خراب رہیں گے، اسی طریقے سے مہنگائی رہے گی، اسی طریقے سے انفلیشن رہے گی، اسی طریقے سے آپ کا سیکیورٹی کا انتظام رہے گا، اور آپ کی جو انسٹیبلٹی ہے سیاست میں اس کی وجہ سے اور باقی چیزوں کی وجہ سے آپ کی اکانومی ادھر ہی کھڑی رہے گی جہاں کھڑی ہے، نہ کوئی آئے گا انویسٹ کرنے کے لیے، نہ اندر سے نہ باہر سے۔ تو اس کا پھر علاج کیا ہے؟ میرا اپنا خیال ہے کہ جس طریقے سے ہمیں بکھرے ہوئے ہیں بحیثیت قوم، ہمیں آپس میں جڑنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے، دیکھیں یہ بات درست ہے کہ جب آپ کسی حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو مکمل حق کا ساتھ دینا چاہیے اور حق کی بھی بات کرنی چاہیے۔ لیکن اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ بہت سارے لوگ آپ کی بات نہیں سمجھ رہے اور اس پر اس طریقے سے حالات نہیں جا رہے، تو پھر تھوڑے سے کمپرومائز کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ میں ساری پارٹیز کو کہہ رہا ہوں، ساری انوالو پارٹیز کو کہہ رہا ہوں کہ وہ اور یہ ساری انٹرنل پارٹیز ہیں، صاف ظاہر ہے پاکستان کے لوگ ہیں، پاکستان کے اندر لوگ ہیں، چاہے وہ کوئی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، چاہے کوئی وہ پرسنالٹیز ہیں، چاہے کوئی انسٹیٹیوشن ہیں، یا چاہے کوئی لیڈرشپ ہے۔ ان سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر یہ بدلہ لینے کی بات جاری رہی اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا عزم جو ہے یہ لے کر آپ چلتے رہے، تو کوئی بھی اونچا نہیں رہے گا، اور کوئی بھی نہیں بچ سکے گا اس آگ سے جو کہ بدلہ لینے والی آگ ہے۔ اور یہ باریاں بدل سکتی ہیں کہ آج آپ مجھ سے بدلہ لے رہے ہیں تو کل میں آپ سے بدلہ لوں گا، بس اس کے علاوہ اور کوئی، یہ دائروں کا ایک سفر ہے جس سے ہمیں نکلنا ہے۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ایک تو جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان کو آپس میں یہ بیٹھ کر فیصلہ کرنا چاہیے کہ جو بہت ہی بلیٹنٹ طریقے سے کسی کی حمایت یا کسی کی مخالفت یا کسی کا پلڑا بھاری یا کسی کا ہلکا ہو رہا ہے، وہ مصنوعی طور پہ ہو رہا ہے، اس کا کوئی دور رس نتیجہ نہیں نکلے گا۔ وہ اپنے فائدے میں آپس میں جڑ جائیں، آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ اس طریقے سے سیاست آگے نہیں چل سکتی، ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنا پڑے گا،
اور آگے چلنا پڑے گا. اور یہ میں سبھی کے لیے کہہ رہا ہوں, میں اس میں کسی کو استثنا نہیں دے رہا کہ کوئی بہت ہی حق پر چل رہا ہے اور اس کو کوئی بھی ضرورت نہیں ہے کمپرومائز کرنے کی. سبھی کو کمپرومائز کرنے کی ضرورت ہے اور ہر آپشن کو سامنے رکھنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ جب تمام لوگ خلاف ہوئے ایک ایک پارٹی کے, تو سب کے سب مل گئے, حالانکہ ان کے آپس میں جو پولیٹیکل خیالات تھے وہ نہیں ملتے, جو ان کی پولیٹیکل فلاسفیز ہیں وہ نہیں ملتی. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی خاطر وہ لوگ بھی جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ نہیں ملنا چاہیے, وہ مل جائیں کسی نہ کسی طریقے سے, اور کوئی ایسے دو بڑے دھڑے اگر آپس میں مل جائیں اور اس مصنوعیت کو, اس مصنوعی جو سیاست چل رہی ہے اس سے چھٹکارا حاصل کریں اور حقیقی سیاست کی طرف جائیں. اور حقیقی سیاست کیا ہے؟ جس کو عوام کی سپورٹ حاصل ہو, وہ سامنے آئے اور عوام کی سپورٹ سے آئے, سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہو, تب جا کے سب کو فائدہ ہوگا, اداروں کو بھی فائدہ ہوگا, عدالتوں کو بھی فائدہ ہوگا, عوام کو بھی فائدہ ہوگا, اور خود یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا. تو ایک آپ یوں سمجھیں کہ تھوڑا سا تجربہ رکھنے والے شخص, تھوڑا سا علم رکھنے والا شخص, جس کا ہسٹری پر بھی تھوڑا سا نظر ہے, اور جو جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں اس پر بھی نظر ہے, ہمارے دشمن کیا چاہتے ہیں اس پر بھی نظر ہے, وہ آپ کو ایک دوستانہ مشورہ دے رہا ہے, اداروں کو بھی, عدلیہ کو بھی, پولیٹیکل پارٹیز کو بھی, کہ مہربانی کر کے مصنوعی فریم ورک سے نکل جائیں, حقیقی فریم ورک کی طرف آ جائیں, اور اقتدار جو ہے ان لوگوں کے حوالے کریں جو کہ اس کے اہل بھی ہوں اور جس کے ساتھ عوام بھی کھڑے ہوں. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ, اللہ کرے کہ میری کوئی بات سن لے اور آپس میں گلے ملیں اور کڑواہٹیں دور کریں, بدلہ لینے کو چھوڑ دیں اور پاکستان کا سوچیں اور پاکستان کے عوام کا سوچیں. اس دعا کے ساتھ میں اس بات کو ختم کرتا ہوں. پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد.